الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ معزز سامعین، اسلام بہت آسان ہے اور اسلام آسانی کرنے کو کہا ہے، سختی کرنے کو نہیں کہا ہے۔ سختی برتنے سے اسلام نے روکا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کو کسی معاملے پر امیر بنا کر کے بھیجتے تو خاص کر کے یہ نصیحت کرتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ صحیح مسلم کے اندر ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث ہے، صحیح مسلم میں 1732 نمبر پر 1732 میں یہ روایت موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے ساتھیوں میں سے کسی کو کسی معاملے پر جب امیر بنا کر کے روانہ کرتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے؟ بشرو ولا تنفرو، خوشخبری سنانا اور دور مت بھگانا، ویسرو ولا تعسرو، اور نرمی کرنا، سختی نہیں، مشکل میں مت ڈالنا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ آسانی کرو، مشکل میں مت ڈالو۔ امت کے کچھ علماء ہیں جو عوام کو پریشانی میں ڈال رکھے ہیں، اس لیے بیچاری عوام پریشان رہتی ہے کہ آخر کیا کریں۔ عشاء کی نماز کتنی رکعت ہے؟ اب بار بار لوگ پوچھتے ہیں عشاء کی نماز یہ 17 رکعت ہے، اگر ہم 4 رکعت کے علاوہ نہ پڑھیں تو کیا گناہ ملے گا، چھوڑ دے تو کیا نماز نہیں ہوگی؟ عشاء کی نماز کے بارے میں لوگوں میں یہ مشہور ہے، اور کچھ مولوی ہیں جنہوں نے یہ مشہور کر رکھا ہے کہ عشاء کی 17 رکعت ہے، بغیر پڑھے نماز نہیں ہوگی۔ اس لیے اب لوگ کیا کرتے ہیں کہ عشاء کی نماز 17 رکعت پڑھتے، نہ رکوع کا ٹھکانہ ہوتا ہے نہ سجدہ کا کوئی ٹھکانہ ہوتا ہے، اٹھ بیٹھ کرتے ہیں، چڑیے کی طرح چونچ مارتے اور بھاگتے ہیں جلدی جلدی۔ بھائی ان کو 17 رکعت عدد تو مکمل کرنا ہے نا، وہ عدد مکمل کریں گے۔ میرے بھائی اسلام بہت آسان ہے، آپ ٹھنڈے دل سے اسلام کو سوچیں اور اسلام کا مطالعہ کریں گے نا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ جو نوافل ہے نا فرائض کے ساتھ ساتھ، ان کا فرائض سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، فرائض سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ہاں، نوافل کے الگ فائدے ہیں، اس کی الگ فضیلتیں ہیں، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے، لیکن فرائض کی ادائیگی اگر کوئی کرتا ہے تو وہ جنت میں جائے گا۔ اگر فرائض کی ادائیگی کرتا ہے تو وہ جنت میں جائے گا۔ نوافل کی ادائیگی اگر کرتا ہے تو اس کے لیے فائدہ ہے، نہیں کرتا ہے تو کوئی گناہ نہیں ملے گا، چاہے ظہر سے پہلے کی 4 رکعت سنتیں ہوں، یا چاہے ظہر کے بعد 2 رکعت سنت ہو، یا چاہے فجر سے پہلے کی سنت ہو، یا چاہے مغرب بعد کی سنت ہو، یا شب بعد کی سنت ہو، یہ سب نوافل میں آتے ہیں۔ بھائی نوافل کی ادائیگی کرے گا آدمی تو ثواب ملے گا۔ صحیح بخاری کے اندر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے روایت کرتی ہے، حدیث قدسی ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، کہ جو میرے ولی سے دشمنی کرے گا میں اسے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اسی حدیث کے اندر ہے وما تقرب الی عبدی بشیئا مما افترضتہ علیہ، کہ بندہ میرے نزدیک فرائض کی ادائیگی کر کے قریب ہوتا ہے، میرے نزدیک آتا ہے، اور فرائض کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ نوافل بھی پڑھتا ہے، نوافل کی ادائیگی کرتا ہے، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین اس سے محبت کرنے لگتا ہے، اور جب اللہ محبت کرنے لگتا ہے تو اس کا آنکھ بن جاتا ہے جسے وہ دیکھتا ہے، کان بن جاتا ہے جسے وہ سنتا ہے، ہاتھ بن جاتا ہے جسے وہ پکڑتا ہے، پیر بن جاتا ہے جس سے وہ چلتا ہے۔ جب اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ دیتا ہے، جہنم سے پناہ مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اسے پناہ دیتا ہے، بچاتا ہے جہنم سے۔ یہ حدیث بالکل واضح ہے کہ نوافل کی ادائیگی میں فائدہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ام حبیبہ روایت کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دن اور رات میں 12 رکعت کی محافظت کرے گا اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت میں گھر بناتا ہے۔ یہ جو سنت مؤکدہ ہے، فرض نمازوں سے پہلے یا بعد میں جو سنن ہے نا، جو نوافل ہے نا، اس کی ادائیگی ہے، 12 رکعت ہے، 12 رکعت کی محافظت کرے گا تو اس کے لیے جنت میں اللہ تعالیٰ گھر بناتا ہے۔ عبداللہ ابن عمر کی حدیث میں ہے کہ 10 رکعت میں نے یاد کر رکھا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یعنی ظہر سے پہلے 4 کے بجائے 2 رکعت کا ذکر ملتا ہے۔ یہ نوافل ہے، نوافل کا فرض کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے کہ اگر کوئی نوافل نہ پڑھے تو اس کی جو فرض نماز ہے وہ قبول نہیں ہوگی، اس طرح کی کوئی روایت نہیں ہے۔ حدیث کے اندر اتنا ملتا ہے، نسائی کے اندر حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ قیامت کے دن آدمی سے سب سے پہلے فرض کے بارے میں پوچھا جائے گا، نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اگر اس کی نماز صحیح ہوئی تو وہ کامیاب ہو جائے گا،
لیکن اگر اس کی نماز مکمل نہیں ہوئی، اس کی نماز اگر خراب ہوئی تو وہ کامیابی کو نہیں پہنچے گا، وہ نامراد ہو جائے گا۔ فرائض کے بارے میں قیامت کے دن پوچھ تاچھ ہوگا، نوافل کے بارے میں نہیں، فرائض کے بارے میں، کیونکہ فرائض کی ادائیگی میں اگر کوئی کمی نہیں کرتا ہے تو وہ جنت میں جائے گا۔ نوافل کی ادائیگی کرے گا تو مزید ملے گا، لیکن نہیں کرتا ہے تو اس سے کوئی گناہ نہیں ملے گا۔ البتہ نوافل نہیں کرتا ہے تو درجات کے اعتبار سے کہا جا سکتا ہے کہ وہ کم درجے کو پہنچے گا۔ لیکن ایسا کہ آپ اگر فرض نماز کے ساتھ ساتھ اتنی رکعت نہیں پڑھیں گے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، اور اس نماز کے ساتھ آپ کو اتنی رکعت پڑھنی ہے، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ آئیے حدیث دیکھتے ہیں، صحیح بخاری اور مسلم کے اندر حدیث ہے طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 2678 ہے، 2678، اور صحیح مسلم کے اندر 11 نمبر پر 11 پہ یہ روایت ہے۔ صحیح بخاری میں اور بھی دوسری نمبروں پر یہ روایت موجود ہے، 46 نمبر پر بھی یہ روایت ہے صحیح بخاری کے اندر۔ اس میں ہے طلحہ بن عبید اللہ یہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نجد کے علاقے سے ایک آدمی آیا جس کے بال بکھرے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور وہ گفتگو کرنے لگے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ صرف اس کی بھنبھناہٹ آ رہی تھی، بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا گفتگو کر رہا ہے، کیا بات ہو رہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، وہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ تو اس نے اسلام کے بارے میں پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خمس صلوات فی الیوم واللیلہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 نمازیں دن رات میں تمہارے اوپر جو فرض ہے، 5 نمازیں ہیں۔ اس آدمی نے پوچھا حل علی غیرہا، کیا اس کے علاوہ بھی، یعنی ان 5 نمازوں کے علاوہ بھی میرے اوپر کوئی نماز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الا ان تطوع، اگر تو نفلی پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کے بارے میں بتلایا کہ تمہارے اوپر رمضان کے روزے فرض ہے۔ اس نے پوچھا کیا یہ رمضان کے روزے کے علاوہ بھی میرے اوپر کوئی روزہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں الا ان تطوع، ہاں تو نفلی روزے اگر رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے، لیکن فرضی روزے تمہارے اوپر صرف رمضان کے روزے ہیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کے بارے میں فرمایا کہ تمہارے اوپر فرضی زکوٰۃ ہے، نفلی اگر تو کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ اس نے پوچھا کہ کیا فرضی زکوٰۃ کے علاوہ بھی میرے اوپر کچھ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں الا ان تطوع، ہاں تو نفلی صدقہ، نفلی زکوٰۃ اگر دینا چاہے تو دے سکتا ہے۔ حدیث کے اندر کیا ہے، اس آدمی نے کیا کیا، قال فادبر رجل وهو یقول، وہ آدمی مڑا، جانے لگا اور یہ کہہ رہا تھا، یہ کہتے ہوئے وہ مڑا واللہ لا ازید علی هذا ولا انقص، کہ اللہ کی قسم نہ تو میں اس پہ زیادہ کروں گا، یعنی نہ تو میں اسے زیادہ کروں گا اور نہ اس میں کمی کروں گا۔ فرائض کے اندر میں کمی نہیں کروں گا، ہاں نوافل نہیں کروں گا، لیکن فرائض کے اندر میں کمی نہیں کروں گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افلح ان صدق، کہ یہ مراد کو پہنچ گیا، یہ کامیاب ہو گیا اگر اس نے سچ کہا ہے۔ یعنی اگر فرائض کی ادائیگی یہ کر لیتا ہے، فرائض پہ اگر دوام برت لیتا ہے تو یہ کامیاب ہے۔ بعض روایت کے اندر، دوسری روایت کے اندر ہے کہ یہ جنت کے اندر داخل ہوگا، جنت کے اندر جائے گا۔ یہ تو فرائض کی ادائیگی اگر آپ کرتے ہیں تو آپ جنت میں جائیں گے۔ نوافل ٹائم ہے تو آپ کریے، نہیں ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ہاں نوافل کے فائدے ہیں، فجر کی سنت، 2 رکعت سنتوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے رکعتا الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، کہ فجر کی 2 سنتیں دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے۔ تو نوافل کے فائدے ہیں، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے، لیکن نوافل کے بارے میں ایک آدمی سے قیامت کے دن نہیں پوچھا جائے گا۔ تو عشاء کے بارے میں جو لوگوں نے مشہور کر رکھا ہے 17 رکعت، نہیں، کوئی 17 رکعت نہیں ہے۔ کہاں سے لوگ بیان کرتے ہیں، پتہ نہیں کہاں سے لاتے ہیں، نہیں لاتے ہیں، اور لوگوں کو پریشان کرتے ہیں۔ عشاء کی کل 4 رکعت فرض ہے اور 2 رکعت سنت مؤکدہ ہے عشاء بعد، عشاء سے پہلے کوئی نہیں ہے۔ ہاں آپ مسجد میں جاتے ہیں، مسجد میں جب جا رہے ہیں آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ تحیۃ المسجد پڑھ کر کے بیٹھے، یا نوافل کے طور پہ اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو 2 رکعت کر کے آپ پڑھیں، کوئی معنی نہیں ہے۔ لیکن کوئی آدمی یہ کہے کہ نہیں فرض نماز کے ساتھ اس کا تعلق ہے، آپ اتنی رکعت پڑھیں گے تب یہ ہوگا، نہیں پڑھیں گے تو نہیں ہوگا، تو یہ بے بنیاد بات ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ معزز سامعین، اسلام بہت آسان ہے، سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ اگر آپ فرائض پہ دوام برتتے ہیں، فرائض کی ادائیگی کرتے ہیں، چاہے فرضی نماز ہو، فرضی روزے ہو، فرضی زکوٰۃ ہو، یہ سب اگر آپ کر لیتے ہیں، اس پہ اگر آپ کا عمل ہے، آپ اس کے اندر کمی نہیں کرتے ہیں، تو انشاءاللہ اللہ کے یہاں آپ کے لیے
کامیابی ہے، آپ جنت میں جائیں گے۔ ہاں، فرائض کے ساتھ ساتھ اگر ٹائم ہے آپ کے پاس، آپ نوافل کر سکتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں، اس میں فائدہ ہے، فائدہ سے یہ خالی نہیں ہے۔ لیکن فرض نمازوں کے علاوہ جو بھی نماز ہے، چاہے سنت مؤکدہ ہو غیر مؤکدہ ہو، یہ آپ کے لیے ضروری نہیں ہے۔